سلجوقی سلطنت اناطولیا جو آج ٹرکش ہے جہاں پر، اس کو اناطولیا کہا جاتا تھا، یہ روم کے ساتھ شامل تھا. ملک روم کی اس وقت سلطنت بہت زیادہ تھی، اٹلی کا جو روم ہے. تو ان کی جنگیں آپس میں ہو رہی تھیں. ایک رومی کرسچن تھا، وہ اسلام اس نے قبول کر لیا، جو سپاہی تھا. اس سے کسی مسلمان نے بڑے اصرار کے ساتھ پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ وائی ہیو یو ایمبریسڈ اسلام؟ یو نیڈ ٹو مینشن دا ریزن. کیا آپ کو اسلام نے متاثر کیا کہ تو سپاہی ہو کر پہلے مسلمانوں سے لڑتا رہا پھر اسلام قبول کر لیا؟ اس نے پھر اپنا واقعہ سنایا. اس نے کہا ہوا یوں، ایک مرتبہ ہم نے مسلمانوں پہ حملہ کیا اور ہم نے مسلمانوں کے سپاہی 10 سپاہی میں نے اکیلے نے پکڑ لیے، اور میرے خادم تھے، سرونٹس تھے، اور میں اچھا عہدہ دار تھا فوج کے اندر. تو میں نے جب 10 سپاہی مسلمانوں کے پکڑ لیے اور میں نے سرونٹس کو دے دیے کہ ان سے کام کرواؤ، وہ ان سے کام کرواتے، پانی منگواتے اور گدوں کا سارا یعنی بیلوں کا کام ان سے کروایا کرتے. میں نے ایک دن دیکھنے کے لیے آیا کہ جو میں نے مسلمان لوگ پکڑے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. میں نے دیکھا، دور سے دیکھا کہ میرا جو سرونٹ ہے، میرا نوکر ہے، وہ کسی مسلمان سے کچھ پیسے لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، اور لے کر اس کو نماز پڑھنے کی اجازت دے رہا ہے. تو میں گیا اس کے پاس، میں نے اسے مارا اپنے سرونٹ کو. میں نے کہا تم نے اس مسلمان قیدی سے کیا لیا ہے؟ اس نے کہا جی میں دینار لیا، سونے کا سکہ. اس نے کہا یہ مسلمان قیدی ہو کر بھی سونے کے سکے بانٹ رہے ہیں، ان کے پاس خزانہ کہاں سے آیا؟ یہ تو قیدی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں کھانے کے، تو یہ سونے کا سکہ کیسے دے رہا ہے؟ فرمایا مجھے صاحب کوئی پتہ نہیں ہے، صاحب جی مجھے پتہ نہیں ہے، میں صرف دیکھتا ہوں کہ یہ اوپر نیچے ہوتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، یہ اوپر نیچے ہوتا ہے اور زمین پر ہاتھ مارتا ہے، میری مطلوبہ رقم مجھے دے دیتا ہے، میں اسے نماز پڑھنے کی اجازت دے دیتا ہوں. اس نے کہا اچھا یہ ہو نہیں سکتا. میں اب اس نے لباس اپنے سرونٹ کا پہنا، ادھر کھڑا ہو گیا جس جگہ پہ وہ کھڑا ہوتا تھا. جب نماز ظہر کا وقت آیا، وہ نمازی، وہ مسلمان سپاہی نمازی اس کے پاس اجازت لینے کے لیے آیا. Will you give me permission? I want to perform salah. اس نے کہا بھائی پہلے تو 1 دینار چلتا تھا، آج میں 2 لوں گا. پہلے 1 دینار پہ تمہیں پرمیشن دیتا تھا، آج نماز کے بعد I will take 2 golden coins. اس نے کہا نو پرابلم. وہ نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے پھر ہاتھ مارا، اس اللہ کے بندے نے 2 کوئنز زمین سے نکلے، اس نے اسے دے دیے، اپنا کام کرنے لگا. کہ اچھا اٹس ویری گریٹ، امیزنگ. وہ اور اس کو لالچ آئی. نماز عصر کا وقت ہوا تو وہ پھر آیا، جی مجھے عصر پڑھنے کی اجازت دی جائے. اس نے کہا نہیں اب 2 پہ نہیں چلے گا، 5 لوں گا. اچانک ریٹ ڈبل کر دیا، اب 5 لوں گا میں آپ سے. اس نے کہا نو پرابلم. زمین پر ہاتھ مارا، نماز پڑھنے کے بعد 5 دینار کوئنز نکلے اور مجھے دے دیے. اس نے قسم اٹھا کے حلفیہ یہ بیان ریکارڈ کروایا ہے، حلفیہ بیان. اس نے کہا 5 نکلے. تو پھر اگلی نماز مغرب کی آئی تو اس نے مجھ سے پرمیشن لینے کا، میں نے کہا 20 لوں گا، اب 4 گنا ریٹ بڑھا دیا. تو اس نے کہا میرا رب کریم بہت غنی ہے اور کچھ مانگ. اس نوکر نے کہا، اس سپاہی نے، مسلمان نے کہا کہ تو اتنا ریٹ بڑھاتا جا رہا ہے، ڈبل، پھر 4 گنا، پھر 4 گنا کرتا جا رہا ہے، تو 20 پہ صبر نہ کر، میرا رب بہت کریم ہے، تو اور کچھ مانگ. نماز مغرب پڑھنے کے بعد آیا، ہاتھ مارا، 20 دینار نکلے، دے دیے اس کو. کہتا یہ جب دیکھنا تھا میں نے جان لیا کہ یار یہ فقیر، یہ عام مسلمان نہیں ہے، دوسرے قیدیوں کی طرح نہیں ہے، یہ کوئی اسپیشل مسلمان ہے، اللہ کا دوست لگتا ہے کہ زمین پر ہاتھ مارتا ہے، اتنے دینار نکال کے دے دیتا ہے. کہا پھر میں اس سے متاثر ہو گیا. متاثر ہو کر میں نے ابھی کلمہ تو نہیں پڑھا، لیکن اس کو میں نے آزادی کا سوچ لیا کہ میں اس کو آزاد کر دوں گا، یہ ترکستان یعنی ٹرکش میں چلا جائے. تو میں نے اس سے پوچھا تو ادھر رہنا چاہتا ہے یا جانا چاہتا ہے؟ وہ کہتا میں اپنے شہر جانا چاہتا ہوں. تو میں نے 10 خادموں کے ساتھ بھیج دیا. 5 دن گھوڑوں پہ لگتے تھے. کہہ رہے میرے اور گھر کا جو ان کے گھر کا سفر تھا، 5 دن تیز گھوڑے دوڑے تو ادھر پہنچ سکتے تھے. لیکن میں نے جو خادم بھیجے تھے ساتھ، وہ 5 دن کے 6 دن کے اندر، 5 دن جانے پہ لگتے تھے، 5 دن آنے میں، وہ 6 دن میں واپس میرے گھر پہ پہنچ گئے. اور میں نے ان خادموں سے پوچھا کہ 5 دن جانے کے لگتے ہیں، 5 دن آنے کے لگتے ہیں،
لیکن آپ 6 دنوں میں ادھر پہنچ گئے. فرمایا اس لیے کہ جب ہم گئے وہ اللہ کا ولی ہمارے ساتھ تھا جو 5 دن کا سفر تھا 1 دن میں طے کر لیا, لیکن جب واپس آئے تو 5 دن کا سفر ہمیں طے کرنا پڑا, کہ یوں 6 دن ہمیں ہو گئے. تو پھر جیسے ہی یہ خبر سنی تو کہہ رہے میرے بے ساختہ یہ میرے منہ سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. یہ میں نے جب پڑھا میں مسلمان ہو گیا اور میرے دل نے کہا دین اسلام حق ہے. یہ میری وجہ ہے. رومن کرسچن نے یہ بیان دیا, یہ وجہ ہے, دیٹس وائی آئی ایکسپٹڈ اسلام. تو یہ برکت کس کی ہوئی؟ نماز کی. اے میرے بھائیوں, واقعی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھک جائیں اور دل سے جھکیں, اور جتنی ہمیں نماز آتی ہے جس طرح کی بھی آتی ہے, چاہیے تو یہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں صحیح نماز ادا کریں, اسے تجوید کے ساتھ سیکھیں, ہم سجود صحیح ادا کریں, ہم رکوع صحیح ادا کریں, سب کچھ ہم سیکھ کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں, اور مولا کی بارگاہ کے جو آداب ہیں ان کا بھی ہم خیال رکھیں. تو پھر ہمیں نمازوں میں لذت بھی ملے گی اور نمازوں کی روحانیت بھی ہمیں ملے گی. ایک اسپرچول لائف کا ہمارے کا آغاز ہو جائے گا. لیکن عرصے سے کئی ہمارے نمازی ہوتے ہیں, وہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, نہ ان کے اندر بدلتا ہے نہ ان کا کردار بدلتا ہے. حالانکہ نماز کے بارے میں یہ ہے, رب تعالیٰ نے قرآن میں یہ اشورٹی دی ہے, گارنٹی دی ہے, یہ نماز جو ہے یہ تمہیں فحشاء سے بھی روکے گی, منکر سے بھی روکے گی, فحش کاموں سے بھی روکتی ہے. نمازیں بھی پڑھتا ہے, اس کے ریسٹورنٹ میں شراب کا بار بھی موجود ہے, نمازی نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن فحش زنا بھی کرتا ہے, نمازی نمازیں بھی پڑھتا ہے گناہ بھی کر رہا ہے, کردار میں بھی ستھرا نہیں ہے, لوگوں سے جو معاشرت ہے اس میں بھی ستھرا نہیں ہے. تو پھر اس لیے اے میرے نمازی, اے میرے مصلی, اے نماز پڑھنے والے, اے رب کی بارگاہ میں جھکنے والے, ذرا اپنی نماز تو چیک کروا لے, کہیں تیری نماز کے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے جو تجھے گناہ سے نہیں روک رہی, جو تجھے شراب سے نہیں روک رہی, جو تجھے اس طرح کے حرام کاموں سے نہیں روک رہی, جو تیرے گھر میں سکون نہیں لا رہی. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. نماز تیرے ہر کام کو درست کر ڈالے گی.